السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عدیل عارف۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں عمران یوسف زئی، جو کہ ڈپٹی اسپوکس مین ہیں حزب التحریر کے۔ آئیے آج ان سے اسلامک سسٹم اور خلافت کے اوپر گفتگو کرتے ہیں۔ السلام علیکم عمران بھائی، کیا حال ہیں آپ کے؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا عمران صاحب، یہ ذرا ہمیں بتائیے گا کہ جو اسلامک سسٹم ہے، کیا وہ ہمارے جو موجودہ مسائل ہیں، مثلاً جو غربت کا انفلیشن کا مسئلہ ہے، غربت کا مسئلہ ہے، اس کے علاوہ جو ابھی فلڈز پاکستان میں آئے ہیں، کیا وہ سسٹم جو ہے ہمیں کوئی اس کا سلوشن پیش کرتا ہے؟ جزاک اللہ خیر عدیل صاحب، بہت شکریہ، آپ نے مجھے موقع دیا اپنے خیالات کے اظہار کا۔ مغرب نے بہت کوششوں کے بعد، جو تقریباً 300 سال کی کوششیں تھیں، جس کے بعد انہوں نے اسلام کو ایسے پیش کیا ہے جیسے شاید یہ صرف آخرت کے فوز و فلاح کے لیے اگر ہم کچھ ذکر اذکار عبادات کر لیں تو وہ تو درست ہے، لیکن جہاں تک ہمارے اصل مسائل ہیں جو دنیا میں ہیں، اس کے لیے شاید اسلام ایسا کوئی پریکٹیکل لائحہ عمل نہیں دیتا سوائے کچھ موٹے موٹے اصولوں کے۔ حقیقت یہ ہے کہ اسلام ہمیں ہمارے تمام تعلقات کے بارے میں ایک عادلانہ ایک رولز دیتا ہے جو کہ ہمارے مسائل کو ایکوریٹلی حل کرتے ہیں۔ ان مسائل میں غربت بھی ہے، ان میں بے روزگاری بھی ہے، ان میں مہنگائی بھی ہے، ان میں معاشرے کے اندر امن بھی ہے، اس میں بنیادی ضروریاتی گارنٹی بھی شامل ہے۔ اگرچہ یہ ایک تفصیلی ایک باب ہے، اس کے مختلف حصے ہیں۔ اسلام ہمیں اللہ سے تعلق کے لیے عبادات دیتا ہے، اسلام ہمیں اپنے ساتھ تعلق کے لیے اخلاق دیتا ہے، مطموعات دیتا ہے، ملبوسات دیتا ہے، ہمارے کپڑے، ہمارے جو کچھ ہم کھاتے ہیں، اور دوسروں کے ساتھ تعلق کے لیے معاملات دیتا ہے، خواہ وہ میرا بیوی سے تعلق ہو، خواہ وہ میرا حاکم سے ہو، خواہ وہ رعایا سے ہو، خواہ وہ غیر مسلم سے ہو، ذمہ سے ہو، ملازم سے ہو، آقا سے ہو، وغیرہ وغیرہ۔ تو جب ہم اس تفصیلی احکامات کو لاگو کرتے ہیں اور زندگی میں مکمل طور پر لاگو کرتے ہیں، تب ہمارے مسائل حل ہوتے ہیں، تب کفار کے سامنے اسلام کا اصل چہرہ سامنے آئے گا، تب اسلام ہمارے مسائل حل کرے گا۔ افسوسناک، میں مختصر سی ایک چھوٹی سی بات ضرور کرنا چاہتا ہوں۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ جب ہم ایک مغربی نظام میں، جس میں تمام احکامات، تمام رولز مغرب کے سیکولر نظام کے ہوں، اس میں درمیان میں اسلام کے دو پیوند لگا کر کہتے ہیں کہ جناب اسلام نے تو ہم مسئلے حل نہیں کیے، تو میں ان کو کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں اسلام ایک مکمل مربوط نظام ہے، اس کو آپ ٹکڑوں ٹکڑوں میں نافذ نہ کریں۔ جب آپ مکمل نافذ کریں گے، انشاءاللہ تعالی ہماری تاریخ گواہ ہے، ہماری 1300 سال کی تاریخ گواہ ہے کہ اس نے ہمارے سارے مسئلے بخوبی اور احسن انداز میں حل کیے ہیں۔ اچھا، جو ہمارے اوپر پاکستان کے اوپر ابھی تقریباً 55 ارب ڈالرز کا جو لون ہے، اور ہم یہ دیکھتے ہیں ایک سائیکل ہے کہ ہم ہر سال ہر وقت جو ہماری حکومت جو ہے نیا لون لیتی ہے، ایڈ لیتی ہے، جس کی وجہ سے ہماری خود مختاری بھی متاثر ہو رہی ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وشیس سائیکل سے نکلنے کا کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے؟ اگر بالفرض آج آپ کے پاس مطلب ہوتا اقتدار، اور آپ کس طریقے سے اس کو اس سے نکالتے، کیا پالیسیز اپنانی چاہیے؟ لیکن میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ اگر آج حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کہا جائے کہ آپ اس نظام میں وزیر اعظم ہیں، لیکن آپ کے ہاتھ اس طرح سے بندھے ہوئے ہیں، نمبر ایک، ہم اقوام متحدہ پر ہم نے دستخط کیے ہوئے ہیں، اس لیے ان کی قراردادوں کو ماننے کے پابند ہیں، ہم نے IMF ورلڈ بینک سے لون لیا ہوا ہے، اس لیے ان کی ہر شرط ہم ماننے کے پابند ہیں، نمبر تین یہ کہ ہماری حکومت اتحادی حکومت ہے، اس لیے ہم اتحادیوں کو ناراض نہیں کر سکتے، آپ کی حکومت وڈیروں جاگیرداروں کے بل پر کڑی ہے، اس لیے آپ زراعت کا ٹیکس نہیں لگا سکتے، اور اسی طرح کے بے شمار لوازمات جو ہم نے بین الاقوامی قوانین پر دستخط کر کے اپنے آپ کو پابند کیے ہوئے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا جائے کہ جناب آپ کیا کریں گے، وہ جناب ریزائن کریں گے۔ یہ وہ سائیکل ہے، وشیس سائیکل جس کا آپ نے ذکر کیا، جس میں سے آج تک کوئی بھی ملک، خواہ اس کے حکمران ایجنٹ ہوں یا ایجنٹ نہ ہو، نہیں نکل سکا ہے۔ دنیا میں آج تک ایک ملک نہیں ہے جس نے اپنے قرضے ادا کر کے اپنے مسائل حل کر سکیں۔ جب ہم انشاءاللہ تعالی اسلام کے مکمل نظام کی بات کرتے ہیں تو ہم اس نظام میں وزیر اعظم بننے کی بات نہیں کرتے، ہم سمجھتے ہیں کہ جب ایک خلیفہ ہوگا، اس کے پاس تمام اختیارات ہوں گے، تو وہ ان IMF اور ورلڈ بینک کے قرضوں سے انکار کر کے ان قرضوں کو ختم کرے گا، اور اس کے لیے اسے بین الاقوامی طور پر رائمہ بنانی ہوگی۔ آج تمام دنیا گروپ آف 20 کے جب اجلاس ہوتے ہیں، اس کے خلاف لاکھوں میں لوگ نکلتے ہیں، تمام دنیا بیزار ہے اس ظالمانہ نظام سے۔ علی صاحب، میں آپ کو ایک دو عدد و شمار بتاؤں۔ 1999 کی ورلڈ بینک کی رپورٹ کے مطابق ہر ڈیولپنگ کنٹری نے $1 جو قرضہ لیا ہے، اس کے بدلے میں $13 ادا کر چکی ہوئی ہے، لیکن آج بھی قرضے اس سے بڑھ کر موجود ہیں۔ تو اگر ہم $1 کے بدلے $13 دیتے ہیں، مجھے بتائیں میں غریب ہوں یا میں امیر ہوں؟
غریب تو وہ لوگ ہیں جو ہم سے قرضوں پہ سود مانگ مانگ کر اپنا پیٹ پال رہے ہیں, اپنے بچوں کا پیٹ پال رہے ہیں. تو ہم انشاءاللہ تعالی اس کے خلاف ایک زبردست سیاسی مہم چلا کر اس سے انکار کریں گے اور بھول جائیں کہ یہ استعماری ملک اب کچھ کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی. اچھا, یہ آپ کو پبلک سپورٹ کتنی حاصل ہے؟ کیونکہ بظاہر ایسا لگتا ہے کتنی پبلک سپورٹ کم از کم پاکستان میں حاصل نہیں ہے. صحیح عزیز صاحب, اس وقت پاکستان کے عوام تبدیلی چاہ رہے ہیں. تبدیلی کا جو موضوع ہے وہ اس وقت ملک کا سب سے بڑا موضوع ہے, اور اس موضوع پر جو مباحثے ہوتے ہیں اگر آپ ان کو دیکھیں گے تو اس میں آپ کو ایک حیرت انگیز چیز نظر آئے گی. مسائل 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 لیکن کوئی حل نہیں. اور آخر میں ہر مباحثہ کس پر ختم ہوتا ہے کہ اسی سسٹم کو کسی طرح چلاؤ, جس سے لوگ بیزار ہو گئے ہوئے ہیں. وہ امریت سے بیزار ہیں, وہ جمہوریت سے بیزار ہیں. اب خلافت لانے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ پاکستان کا ایک ایک بچے, ایک ایک بوڑھے کو یہ معلوم ہو کہ جناب خلافت کے نظام میں ٹیکسوں کا نظام اس طرح ہوتا ہے, خلافت کے نظام میں سزائیں ایسی ہوتی ہیں, بین الاقوامی تعلقات ایسے ہوتے ہیں. آپ کو اس کی ضرورت نہیں ہوتی. آپ کو بڑے شہروں میں خلافت کے موٹے موٹے افکار پہ لانے ہوتے ہیں اور رائمہ بن جاتی ہے. میرا سوال یہ ہے, جب 1917 میں روس میں انقلاب آیا تھا, اس انقلاب سے ایک دن پہلے کتنے لوگوں کو کمیونزم ازبر تھا؟ نہیں. تو یہ امت اسلام چاہتی ہے, یہ امت اس نظام سے بیزار ہے, وہ ان لیڈروں سے بیزار ہے, اور وہ خلافت کے لیے تمام تیار ہیں, اور یہ کافی ہے تبدیلی کے لیے. اس کے لیے لازمی نہیں کہ پاکستان کے ہر شخص کو حزب التحریر کے تمام لیڈران اور ایک ایک کارکن کا نام پتا ہو, یہ ضروری نہیں ہے. اچھا, جو حزب التحریر جو کوشش کر رہی ہے تو وہ جو دیگر اسلامک آرگنائزیشنز ہیں وہ جو قرآن و سنت کا نظام چاہتے ہیں کہ اس ملک میں ہو, تو کیا وہ ان سے کوئی کولیبوریشن نہیں کر سکتی؟ جزاک اللہ خیر. دیکھیں, ہم دوسری جماعتوں پر تبصرہ نہیں کرتے خصوصاً پبلک میں, کیونکہ یہ اسلامی اخلاق کے خلاف ہے اور یہ غلط ڈائریکشن میں معاملہ چلا جاتا ہے. ہم ان افکار, ان طریقوں, مناہج پر ضرور بات کرتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ منہج راستے کی طرف لے کر جائے گا یا لے کر نہیں جائے گا, لیکن جماعتوں پر بحیثیت جماعت ہم گفتگو نہیں کرتے. ہم ان جماعتوں کے ساتھ رابطوں میں ہیں, یعنی یہ نہیں کہ ہم یہ چاہتے ہیں, ہم ہیں ان سے رابطوں میں, ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں, ان کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں, ان کو اسلامی اخلاق کے مطابق نصیحت کرتے ہیں اور وہ ہمیں نصیحت کرتے ہیں, اور اس میں ہماری گفتگو چلتی ہے. لیکن ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ دنیا میں کوئی بھی دو انسان ایسے نہیں ملیں گے جن کے تمام خیالات, افکار, جذبات, ان کی انکلینیشن, ان کے میلانات ایک ہوں گے. جس طرح جمہوری جماعتیں جب جمہوریت کے لیے کام کرتی ہیں تو وہ فیصلہ نہیں کرتی کہ تمام جمہوری جماعتیں ایک جماعت بن جائیں گے تب ہم کام کریں گے. اس کے لیے بہرحال وہ براڈ رولز پر ایگری کر لیتی ہیں, وہ وزیر اعظم پر متفق نہیں ہوتی کہ کون وزیر اعظم بنے گا. اسی طرح جب اسلامی جماعتیں ہوں تو وہ بھی مثال کے طور پہ اگر نیٹو سپلائی کے خلاف ہم نے مہم چلائی ہے تو کچھ اور جماعتوں نے بھی اس پر بات کی ہے. اگر ہم وار آن ٹیرر کے خلاف بات کر رہے ہیں تو اور بھی اس پہ بات کر رہے ہیں. ہم کوشش ہماری ہے کہ اس کولیبریشن جتنی بڑھ سکے, جتنا ممکن حد تک بڑھ سکے, وہ اتنا بڑھتی رہے. اب تک آپ کو کتنی کامیابی ہوئی ہے کولیبریشن کے حوالے سے؟ الحمدللہ کافی حد تک. اگر آپ دیکھیں گے, میں پاکستان سے اگر بڑھ کر بات کروں تو آج جہادی جماعتیں ہیں, وہ ریفارم جو کرتی ہیں وہ جماعتیں ہیں, وہ تمام کی تمام تقریباً خلافت کے ہدف تک آ چکی ہیں. اس سے پہلے بھی وہ اقامت دین, نظام مصطفیٰ, اللہ کا نظام, شرعی نظام جیسے الفاظ جو صفات ہیں اسلامی نظام کی وہ استعمال تو کرتے تھے, لیکن واضح انداز میں خلافت علی منہاج النبوی کو اپنا ٹارگٹ بنانا یہ ایک بڑی اچیومنٹ ہے عزت کی کہ تمام جماعتیں اس پر آ رہی ہیں. یہاں تک کہ وہ جماعتیں جو جمہوریت کا حصہ ہیں, نظام میں شامل ہیں, آج وہ بھی کھل کر بیانات دے رہی ہیں کہ ہمارا ہدف بھی خلافت علی منہاج النبوی ہے, جو کہ پبلک بیانات میں کم از کم ہمیں دیکھنے میں نہیں آیا, ایک دہائی پہلے نظر نہیں آتا تھا. تو یہ ایک بڑی اچیومنٹ ہے کہ تمام جماعتیں خلافت کے موضوع پر متفق ہو رہی ہیں. اچھا, آپ کے پاس جس نظام کی آپ بات کر رہے ہیں کیا اس کا پورا پیپر ورک کیا وہ پورا تیار ہے؟ کہ عموماً یہ اکثریت علماء کے بارے میں کہا جاتا ہے, اسکالرس کے بارے میں, یا جو لوگ اسلامی نظام کے دعوے دار ہیں کہ انہوں نے تو اپنی ورکنگ ہی نہیں کی. مثلاً کہ اسلامک لا جو ہے اس کے اوپر سے تو اس کا ایک خاکہ بنایا ہوا ہے, لیکن مکمل کلوزز کے ساتھ پورے نظام کی تبدیلی اگر وہ لاتے ہیں تو ان کے پاس سسٹم ہی نہیں ہے, وہ کمپیٹنٹ ہی نہیں ہے اتنے. تو آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ میں سمجھتا ہوں یہ حزب کی اسپیشیلٹی ہے. اگر حزب کی کوئی کچھ اسپیسیفک اسپیشیلٹی کی بات کریں
تو حزب اس معاملے میں یونیک ہے دیگر جماعتوں کے مقابلے میں کہ حزب نے مسودہ دستور، نظام حکومت، نظام معیشت، معاشرتی نظام، عدلیہ کا نظام جس میں سزاؤں کے نظام، یہاں تک کہ ہم نے سلیبس کی تفصیل بھی مرتب کر کے پیش کی ہے. اس کے علاوہ ہم تمام ممالک کے اوپر ہمارے تجزیات ریگولرلی شائع ہوتے ہیں تاکہ جب فیوچر میں خلافت انشاءاللہ جو بہت قریب ہے انشاءاللہ وہ آئے گی تو وہ ان سے کس طرح کے تعلقات رکھے گی، کیونکہ یہ ایک بڑا ایک دقیق موضوع ہے، کیونکہ اس کو آپ ایسے ہی نہیں پیش کر سکتے. حزب ان چیزوں کو اس کے بارے میں صرف دعویٰ نہیں کرتی، صرف سلوگن نہیں ہے اسلام تمام مسائل کا حل ہے، خوبصورت بات ہے لیکن یہ سلوگن ہے. اس وقت حزب یہ چیزیں لوگوں کے سامنے بلیک اینڈ وائٹ میں پیش کر رہی ہیں. ہمارا مسودہ دستور 189 آرٹیکل کا ہے جو ہم نے قرآن و سنہ سے اخذ کیا ہے، اور ہم نے ایک ایک آرٹیکل کے اوپر دلائل کے 20 ساتھ میں رکھ دیے ہیں فقہاء اور علماء اور وہ جو اہل نظر ہیں، اہل فکر ہیں، تاکہ وہ اس کے بارے میں اپنی رائے بھی دے سکیں کہ اگر ہم سے کوئی کمی کوتاہی ہوئی ہے تاکہ ہم اس کو درست بھی کر سکیں. تو حزب بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ اس معاملے میں یونیک ہے کہ حزب نے تمام ورکنگ کر کے امت کے سامنے پیش بھی کر دی.